حضور سرور کونین علیہ السلام کی بارگاہ میں لا تعداد صلاۃ و سلام اور لا تعداد درود و سلام حضور کی آل پاک سبحان اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین طیبین طاہرین ظاہرین عالجین پر اور لا تعداد درود و سلام اخی رسول وسیع رسول یعصوب الدین امام المتقین امام المشارق والمغارب امام المشارق والمغارب امام المشارق والمغارب اسد اللہ الغالب علی کل غالب علا کل غالب امام الانس و جان سید انس و جان امام الاولیاء اصفیاء اتقیاء امام العارفان شاہ مردان شیر یزدان سید عرب و عجم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام دوستان محترم، ہر سال کی طرح الحمدللہ اس سال بھی اس جشن کا انعقاد والد گرامی و مرشد گرامی صاحبزادہ سید محمد فقیر سرور شاہ صاحب الگیلانی القادری زیدہ مجدہ اور برادر اکبر بھائی محمد سید بشیر شاہ گیلانی آپ کی طرف سے الحمدللہ، اور ہماری خوشبختی ہے کہ جہاں ہم مولا علی علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں وہاں اولاد علی علیہ السلام کی زیارت بھی کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بڑے کرم کی بات ہوتی ہے۔ آج کی ہماری اس محفل میں مسند صدارت پر بھی الحمدللہ والد گرامی تشریف فرما ہیں، اور خصوصی جو آمد ہے سید علی عثمان شاہ صاحب قبلہ، سید نور الحق شاہ صاحب قبلہ، سیدی شبیر شاہ صاحب قبلہ، اور جتنے سادات کرام تشریف فرما ہیں قبلہ حاجی خالد صاحب، اور جو بھی میرے احباب تشریف فرما ہیں، میری طرف سے والد گرامی کی طرف سے آپ سب کو مولا علی علیہ السلام کی ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ سبحان اللہ۔ اچھا میں ایک عرض کروں، دیکھیں کہ باڈی لینگویج جو ہے نا، وہ آج کی جو لینگویج ہوتی ہے، ان دونوں کا تعلق آپس میں بہت ضروری ہوتا ہے۔ میں آسان الفاظ میں عرض کروں تو انسان کا ظاہر اور انسان کی گفتگو اگر میچ نہ کر رہی ہو تو مزہ نہیں آتا۔ اب ہم سن کیا رہے ہیں؟ جشن، اور باڈی لینگویج کس کی ہے؟ چہلم کی۔ عرض یہ ہے جتنی دیر بیٹھنا ہے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، پتہ چلے کہ ہم علی علیہ السلام کی ولادت سن رہے ہیں، مسکراتے کے بعد۔ ہاں، اور علی علیہ السلام کے ذکر کی خاصیت یہ ہے، مرجھائے ہوئے پھول کے سامنے ذکر علی کرو وہ کھل جاتا ہے، ٹوٹے ہوئے دل کے سامنے ذکر علی کرو وہ جڑ جاتا ہے، اترے ہوئے چہرے کے سامنے ذکر علی کرو وہ کھل جاتا ہے، اور تقاضا ہے ذکر مولا کائنات ہونا بھی یہی چاہیے۔ تو اب میں نہایت اختصار کے ساتھ میں نے جو ایک آیہ مبارکہ ابتدا میں تلاوت کی ہے، میں اس کا شان نزول عرض کر کے اپنے جو عنوان سے میں متصل ہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ شان نزول اس آیہ مبارکہ کا جو میں نے عرض کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک دن میرے اور آپ کے پیارے نبی علیہ السلام مکہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضور کی ذات ایک دن مکہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے، کسی گلی سے گزر رہے تھے تو کچھ مشرکین کفار مکہ حضور کے رستے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب
میرے کریم آقا علیہ السلام کی طرف دیکھا تو ایک جملہ کسا. کیا جملہ تھا؟ یقول الذین کفروا ولا مرسلا. معاذ اللہ، استغفر اللہ. حضور کی ذات کو طنز کیا کہ معاذ اللہ اے محمد آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں. استغفر اللہ. جیسے ہی کفار کی طرف سے یہ جملہ آیا، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر یہ بڑا ناگوار گزرا. حضور کا چہرہ جمال سے جلال میں منتقل ہو گیا. حضور علیہ السلام پریشان ہوئے. ادھر حضور کا پریشان ہونا تھا، اللہ رب العزت نے آواز دی، اے جبریل. جبریل امین نے اس وقت عرض کی، حکم یا رب جلیل. فرمایا جبریل جلدی کر، محبوب پریشان ہے. بات کوئی اور ہوتی تو وقت ہو سکتا تھا، بات میرے محبوب کی ہے. یہاں میرا سونا نبی پریشان ہے، سارے کائنات کے کام چھوڑ دے، ابھی آ جا اور میرے محبوب کی بارگاہ میں جانا ہے. حکم کیا وجہ کیا ہوئی؟ کیا ایسا معاملہ پیش آ گیا؟ فرمایا سب چھوڑ، جا میرے محبوب سے کہہ دے، قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. میرے نبی سے فرما دیجئے، اے محبوب، اے جبریل، میرے محبوب کی بارگاہ میں جائیے اور عرض کیجئے کہ اللہ فرماتا ہے محبوب یہ جو بکواس کر رہے ہیں ان کی باتوں پہ کان مت دھریے. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے کہ آپ کی نبوت کے 2 گواہ ہیں، آپ کی رسالت کے 2 گواہ ہیں، آپ کی نبوت اور رسالت کے 2 گواہ ہیں. اللہ فرماتا ہے ایک کفا باللہ، ایک اللہ ہے، اور دوسرا وہ ہے جس کے پاس علم الکتاب ہے. ہاں دوسرا کون ہے؟ ایک اللہ اور دوسرا وہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے. سبحان اللہ. دوسرا وہ ہے. اب بہت غور طلب بات. پہلا گواہ کون؟ اللہ، سب کے سامنے واضح. اور دوسرا گواہ کون؟ وہ جس کے پاس علم الکتاب ہے، یعنی کہ کتاب کا علم ہے. غور طلب بات. حضور کے بہت صحابہ ہیں، حضور کے بڑے رشتہ دار ہیں، لیکن ہم نے کس کو ڈھونڈنا ہے؟ علم الکتاب والے کو، جس کے پاس کتاب کا علم ہے، اسے ڈھونڈنا ہے. لیکن اس سے پہلے مرحبا سیدی، مرحبا عاشق، مرحبا، بسم اللہ تشریف رکھیں. اس سے پہلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم نے یہاں پر غور کرنا ہے. حضور پریشان ہوئے کس وجہ سے؟ کہ کفار نے حضور کی ذات پر تہمت لگائی. استغفر اللہ. حضور کی رسالت کا انکار، حضور کی نبوت کا انکار. اور اللہ کے قریب سب سے اہم جو چیز ہے کائنات میں کیا ہے؟ مصطفیٰ کی ذات ہے. اب سب سے اہم ہستی کے منصب کی گواہی کے لیے اللہ نے ایک اپنی ذات رکھی، کفا باللہ، ایک اپنی ذات. اور دوسری ذات کس کی ہے؟ وہ جس کے پاس علم الکتاب ہے، یعنی کہ وہ جو کتاب کا علم رکھنے والا ہے اللہ کے نزدیک اتنا اہم ہے، اتنا پیارا ہے، اتنا محبوب ہے، اتنا اہم ہے کہ اپنے محبوب کی شہادت کے لیے اللہ نے اپنے ساتھ اس علم والے کو رکھا. اب جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے دوستان محترم کہ وہ علم والا کیسا ہوگا؟ وہ جس کے پاس علم الکتاب ہے وہ کیسا ہوگا؟ سوچنے والی بات ہے نا. یقیناً وہ علم والا ایسا ہوگا کہ اللہ کو اس پہ فخر ہوگا. یقیناً وہ علم الکتاب رکھنے والا جس نے اللہ کے نبی کی رسالت کی گواہی دی، یقیناً وہ ایسا ہوگا کہ اس نے اگر اپنی آنکھیں کھولی ہوں گی تو مصطفیٰ کی گود میں کھولی. وہ علم الکتاب رکھنے والا ایسا ہوگا کہ مصطفیٰ نے اگر آنکھیں بند کی ہوں گی تو اس کی ہوش میں کی ہوں گی. اور وہ علم الکتاب رکھنے والا دوستان محترم، وہ علم الکتاب رکھنے والا ایسا ہوگا جو ہمیشہ کتاب کے ساتھ رہتا ہوگا. اور وہ علم الکتاب رکھنے والا یقیناً ایسا ہوگا جو ہمیشہ رسالت کے ساتھ رہتا ہوگا. کہ اہم ہے نا.
شہادت ہے کس کی؟ رسالت کی. تو ضروری ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رسالت کے ساتھ رہتا ہو، قرآن کے ساتھ رہتا ہو، اور وہ یقیناً وہ علم الکتاب والا ایسا ہوگا کہ قرآن کی ہر آیت کے شان نزول کو جانتا ہوگا. وہ علم الکتاب والا یقیناً ایسا ہوگا کہ قرآن کی کیفیت کو جانتا ہوگا. کون سی آیت کہاں نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، مکہ میں نازل ہوئی، مدینہ میں نازل ہوئی، میدان میں نازل ہوئی، صحرا میں نازل ہوئی، یا پہاڑ میں نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، وجہ نزول کیا تھا، کیفیت نزول کیا تھا، اور کس کے لیے آئی، کیوں آئی، کون لے کے آیا، بھیجنے والا کون تھا، وہ جانتا ہوگا. اور وہ جو علم الکتاب والا ہے نا، اس کے لیے لازم ہے، ضروری ہے کیا کہ ابو بکر صدیق سے لے کر سلیمان محمدی تک، اور سلیمان محمدی سے لے کے غوث اعظم تک، غوث اعظم سے لے کے بابا فرید تک، اور بابا فرید سے لے کے قیامت تک ہر مومن اس علم الکتاب والے کے علم کا اعتراف کرتا ہوگا. وہ علم الکتاب والا، اس کی شان یہ ہے کہ حضور کو اس کے علم پر فخر ہوگا، ناز ہوگا. اللہ اس کے علم پر فخر کرتا ہوگا، فرشتے اس کے علم پر فخر کرتے ہوں گے، صحابہ اکرام اس کے علم پر فخر کرتے ہوں گے. اور آپ جانتے ہیں وہ کون ہے جس کے علم پر اللہ کو بھی فخر ہے، مصطفیٰ کو بھی فخر ہے، صحابہ اکرام کو بھی فخر ہے، تمام اولیاء اکرام کو بھی فخر ہے. اور جس کو فخر نہ ہو وہ جس مقام پر بھی ہو، اللہ اس کا مقام چھین لیتا ہے. قلندر غوث قطب ابدال مومن کوئی کچھ نہیں جب تک اعتراف ولایت علی نہیں، اعتراف علم علی نہیں، اللہ سب چھین لیتا ہے. اور آؤ میں عرض کروں بات شیعہ سنی کی نہیں قبلہ، بات مومن ہونے کی ہے. نا علی کا کیا تعلق کسی فرقے سے؟ فرقے اتنے ہیں، علی بہت بڑا ہے. علی تو وہ ہے جسے دوسرے مذہب والے بھی مانتے ہیں. نا قبلہ نا. ہاں ماتھر سے پوچھئے، ابن سمتھن سے پوچھئے، برنالڈ شاہ سے پوچھئے، علی کو ماننے کے لیے مذہب کی محتاجی تو ہے ہی نہیں بھائی. جس نے بھی مانا ہے علی نے عطا کیا ہے. اور آؤ میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں وہ علم الکتاب والا کون ہے. اگر کسی اور کی بات کی تو شبہ لگ جائے گا، ہم بات کریں گے پہلے مصطفیٰ کی. حضور کی ذات تشریف فرما کے ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس روایت کو امام ثعلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الحجۃ المطالب میں فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی من ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من ہوا یا رسول اللہ وہ کون ہے جس کے پاس ساری کتاب کا علم ہے، سارے قرآن کا علم ہے. محبوب علیہ السلام نے فرمایا وَهُوَ علی ابن ابی طالب. سوال کرنے والے سن، جس کے پاس اللہ نے فرمایا ہے ساری کتاب کا علم ہے، وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے. اور آئیے آگے چلتے ہیں. ایک اور میں جانتا ہوں دل مچل رہا ہے کہ نعرہ لگایا جائے، لیکن رک کے، جہاں پر نانے کی بات ہو نواسے کی بات نہ ہو مزہ نہیں آتا. آؤ تفسیر روح المعانی ہے، علامہ محمود علوسی شیخ الاسلام عراق کے بہت بڑے محدث، آپ نے اس روایت کو نقل کیا ہے محمد ابن الحنفیہ سے اور امام باقر علیہ السلام سے. امام باقر تشریف فرما تھے، پوچھا اے ابن رسول من ہوا عندہ علم الکتاب، اے نواسہ رسول، اے رسول اللہ کے بیٹے یہ تو بتائیے وہ کون ہے من عندہ علم الکتاب جس کے پاس پورے قرآن کا علم ہے، پوری کتاب کا علم ہے. اب
رسول اللہ کے بیٹے نے بغیر توقف کیے ہوئے جواب دیا، اے سوالی سوال کرنے والے، وَهُوَ علی ابن ابی طالب، جس کے پاس ساری کتاب کا علم ہے وہ میری جد امجد علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اب وہ جو علم الکتاب والا ہے نا قبلہ بابا جی، وہ جو علم الکتاب والا ہے، کتاب ریاض القدس ہے، روایت بیان کرنے والے عبداللہ ابن عباس ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس عرض کرتے ہیں کہ میں ایک دن مولا کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، نماز عشاء ہو گئی، مولا نے مجھ سے سوال کیا، اے عبداللہ ابن عباس، کیا تو الحمد کی الف کی تفسیر، تشریح اور معنی جانتا ہے؟ اے عبداللہ ابن عباس، کیا تو الحمد کی الف اور لام کی تفسیر جانتا ہے، معنی جانتا ہے، تشریح جانتا ہے؟ عرض کی، مولا آپ بہتر جانتے ہیں۔ اب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، اچھا پھر اے عبداللہ ابن عباس بیٹھ جائیے۔ عشاء کی نماز پڑھی مولا نے اور الحمد کی الف اور لام کی تفسیر بیان کرنا شروع کر دی۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے عشاء کی نماز پڑھی اور الف اور لام، الحمد کی الف اور لام پر حقائق بیان کرنا شروع کیے، معنی بیان کرنا شروع کیا، تشریح بیان کرنا شروع کی، تفسیر بیان کرنا شروع کی۔ آپ فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رات کا ایک پہر گزر گیا۔ نہیں پوری الحمد نہیں سمجھے نہیں آپ، پوری الحمد نہیں، مولا نے الحمد کی الف اور لام پر حقائق بیان کرنا شروع کیے اور رات کا ایک پہر گزر گیا۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مولا نے دوسرا پہر شروع ہوا اور مولا نے الحمد کی ہاں کی تفسیر شروع کر دی۔ الحمد کتنے لفظ؟ الف لام ہا میم دال، 5 لفظ، اور مولا نے پہلے 2 لفظ آدھے پہر میں اور تیسرا لفظ ہا، الحمد کا ہا شروع کیا اور مولا بیان کرتے گئے، وقت گزرتا گیا۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں بیان کرتے گئے اور وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی۔ مولا ہا کی تفسیر بیان کرتے گئے، مولا ہا کے ترجمے کو بیان کرتے گئے، مولا ہا کے حقائق کو بیان کرتے گئے یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی۔ مولا نے پوچھا، اے عبداللہ، کیا جو میں نے بیان کیا ہے تم نے سنا؟ عرض کی، مولا خدا کی قسم سنا بھی اور حیران بھی رہ گیا۔ مولا صرف سنا نہیں، میں تو پریشان رہ گیا۔ اور عبداللہ ابن عباس جو اس امت کے بہت بڑے محدث ہیں، ہاں سنی شیعہ اسٹیک ہیں، عبداللہ ابن عباس بہت بڑے محدث اور بعض کے نزدیک یہ ہے کہ مفسر قرآن، امت کا پہلا مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس ہے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ جب علی ابن ابی طالب میرے مولا تفسیر بیان کر رہے تھے، ترجمہ بیان کر رہے تھے، میں عبداللہ ابن عباس نے اپنے علم کو علی کے مقابلے میں ایسے محسوس کیا جیسے سمندر کے سامنے پانی کا ایک قطرہ ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 نعرہ اور عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مولا نے فرمایا کہ اے عبداللہ، تو اسی پر حیران ہو گیا؟ اگر میں علی چاہتا تو صرف الفاتحہ کی تفسیر بیان کرتا، 70 اونٹ بھر جاتے، تفسیر جاری رہتی۔ اور پھر مولا کا دوسرا فرمان میرے مولا کا، مولا فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہتا بسم اللہ کی تفسیر لکھتا، 70 اونٹ کہاں پڑ جاتے، تفسیر جاری رہتی۔ یہ ہے میرا مولا۔ اور دوستان محترم، پھر میرے مولا کا یہ قول پاک ہے، مولا فرماتے ہیں کہ قرآن کی کوئی ایسی آیت نازل نہیں ہوئی، خشکی پہ ہو یا تری پہ،
मैदान में हो या घर में, पहाड़ पे हो या सहरा में, झंग में हो या आराम में, दिन में नाजिल हुई या रात में, किस लिए नाजिल हुई, किसके लिए नाजिल हुई। मौला फरमाते हैं कि मुझ अली से ज्यादा कोई भी नहीं जानता, मुझ अली से ज्यादा कोई नहीं जानता। और मुल्ला वाइज हुसैन अल काशफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह किताब रोज़तुश शुहदा में फरमाते हैं कि सुल्तानुल औलिया, इमामुल औलिया, अमीर कायनात, अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम का खुद फरमान है। मौला फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 1000 अबवाब का इल्म अता फरमाया, 1000 अबवाब का इल्म अता फरमाया। और हुजूर मौला फरमाते हैं कि हर बाब से मुझ पर 1000 अबवाब मुनकश हुए। यही नहीं कि मैंने 1000 बाब सीखे, जो बाब सीखा हर बाब से अल्लाह ने मुझ पर कशफ फरमाया 1000 अबवाब का। और फिर मेरा मौला फरमाता है, ये रवायत भी हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से है, किताब का नाम है फस्ल खिताब। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इल्म को 10 हिस्सों पर तकसीम किया। कितने हिस्सों पर? इल्म को 10 हिस्सों पर तकसीम किया। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि 9 हिस्से इल्म के सिर्फ अली को अता हुए। 10 हिस्सों पर इल्म तकसीम हुआ और 9 हिस्से सिर्फ अली इब्ने अबी तालिब को अता हुए। और हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने यही नहीं लिखा, आगे जो लिखने वाला है ना मुल्ला को बड़ा चुभता है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि जो एक हिस्सा पूरी कायनात को अता फरमाया ना, अली उसमें भी शरीके गालिब हैं। हाँ सुनिए, 10 हिस्से इल्म के किए, 9 हिस्से मौला को अता हुए, 1 हिस्सा पूरी कायनात को अता हुआ। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं जो पूरी कायनात को अता हुआ उसमें भी अली शरीक के गालिब हैं, सिर्फ शरीक नहीं है। यानी कि जो 1 हिस्सा बाकी कायनात को अता हुआ, अली वो भी सबसे ज्यादा जानता है। और यही वजह है किबला, यही वजह है रियाजुल सालिहीन, यही वजह है कि मौला अली अलैहिस्सलाम का खुद फरमाने अली शान है। सैयद की किताबें पढ़े, मेरे मौला का फरमान है बड़ा खूबसूरत। मौला फरमाते हैं कि अगर मैं अली इब्ने अबी तालिब चाहता तो अहले तौरात के साथ तौरात के मुवाफिक फैसले करता, अहले अंजील के साथ अंजील के मुताबिक बात करता, अहले ज़बूर के साथ ज़बूर के हवाला से गुफ्तगू करता, और अहले इस्लाम के साथ कुरान के मुताबिक फैसले करता। और फिर इसी रवायत के ज़िमन में हज़रत जुनैद बगदादी शवाहिदुन नबूवत में फरमाते हैं कि अगर अली अलैहिस्सलाम को मुखालिफीन ने जो जंगों में धकेला, समझते हैं मुखालिफीन कौन है? हाय हाय गुजर जाइए यार, गुजर जाइए किबला, गुजर जाइए बस। हाँ, अली को अगर मुखालिफीन की तरफ से जंगों में ना धकेला जाता तो अली इल्म के ऐसे ऐसे हकायक मुआरफ और मतालब बयान करते कि लोग उसको अपने दिलों में ज़ब्त करने की ताकत न रखते, लोग उस इल्म को अपनी अक्लों में उतारने की ताकत न रखते। और रुक के किबला, यहाँ पर डॉक्टर सिम्थन यहूदी है, वो लिखता है अफसोस मुसलमानों पर, अफसोस मुसलमानों पर कि मुसलमानों ने अली जैसा फलासफर और मुफक्कर जंगों में धकेल दिया। डॉक्टर सिम्थन मजहब का यहूदी, वो कहता है कि अफसोस मुसलमानों पर कि अली जैसा मुफक्कर और आलम मुसलमानों ने जंगों में धकेल दिया। अगर अली जंगों में ना धकेले जाते और सिर्फ मिंबर पर रहते, सिम्पसन जो एक साइंटिस्ट है वो कहता है कि क़यामत तक
کسی شخص کو تحقیق نہ کرنی پڑتی، تجربے نہ کرنے پڑتے، کمپیوٹر بنانے کے لیے سرچ نہ کرنی پڑتی، ایٹم بنانے کے لیے تحقیق نہ ہوتی، اینک بنانے کے لیے، موبائل بنانے کے لیے قیامت تک علی کی تحقیق چلتی، سائنٹسٹ نہ ہوتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدر، 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 نعرہ حیدری۔ دوستان محترم، اور امام احمد بن حنبل، بھائی یہ کوئی شیعوں کے امام نہیں، اہل سنت کے امام، امام احمد بن حنبل، آپ فرماتے ہیں کہ حضور کے اصحاب میں سے ہم تک کسی شخص سے اتنا علم نہیں پہنچا جتنا علم ہم تک علی ابن ابی طالب سے پہنچا۔ ہاں سمجھ آ رہا ہے؟ دوسرا گواہ رسالت علیہ السلام، وہ علم الکتاب والا کون ہے جس کے متعلق مصطفیٰ علیہ السلام کو فخر تھا؟ دوستان محترم، وہ علم الکتاب والا وہ ہے جس کے متعلق میرے محبوب کا فرمان ہے، علی مع القرآن والقرآن مع علی، کہ علی قرآن کے ساتھ ہے